اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1935 کے ایکٹ کی اہم خصوصیات کیا تھی، اس کے مین فیچرز کیا ہیں، کریکٹرسٹکس کیا تھی۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک آپ کانسٹیٹیوشن پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کا نظام جو ہے وہ وفاقی ہوگا یا وحدانی ہوگا، یونیٹری اور فیڈرل۔ جو 1935 کے ایکٹ سے ہندوستان میں فیڈرل سسٹم ہوگا اور ایک ہی وفاق ہوگا جو تمام صوبوں اور خواہش مند ریاستوں پر مشتمل ہوگا، اور صوبوں کی تعداد اس میں 11 ہوگی۔ جب پھر ہم کانسٹیٹیوشن میں اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، کسی بھی ملک کا جب آپ نے کانسٹیٹیوشن ریڈ کرنا ہے نا بچوں، تو آپ نے یہ چیزیں دیکھتے جانے لسٹ وائز کہ ملک کا سسٹم کیا ہے، ڈسٹریبیوشن پاور آف کیا ہے، پاورز کیا ہے، ڈیارکی ہے یا مختلف اس میں مطلب سنگل سسٹم ہے، اس میں پاورز آف گورنر جنرل کیسے ہیں، یا پریزیڈنشل نظام ہے کہ اس میں سیکرٹری آف اسٹیٹ کا عہدہ ہے کہ نہیں، اس میں کورٹس کیسی ہیں، یعنی آپ کا عدلیہ کا سسٹم کیسا ہے، اس میں فنڈامنٹل رائٹس کیسے مل رہے ہیں گورنمنٹ کو، عوام کو، اور گورنمنٹس کی طرف سے کیا عوام کی ڈیوٹیز ہیں اور کیا ان کے رائٹس ہیں۔ 1935 کے ایکٹ میں بھی پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھا۔ دوسرا، اس میں ڈسٹریبیوشن آف پاورز کیسے کی گئی کہ اس کی 3 لسٹیں تیار کی گئیں، ٹھیک ہے۔ ایک وفاقی امور کی لسٹ تیار کی گئی، دوسری صوبائی امور کی لسٹ تیار کی گئی، اور تیسری مشترکہ امور کی فہرست جو ہے تیار کی گئی۔ اب اس کے آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہے کہ جو چیزیں وفاقی امور کی فہرست میں شامل ہیں اس میں صرف آپ کا وفاق ہی قانون سازی کر سکتا ہے۔ جو صوبائی امور کی فہرست ہے اس میں صوبے جو ہیں اپنی قانون سازی کرنے میں خود مختار ہیں، اور تیسری جو ہے وہ مشترکہ امور کی فہرست ہے، اس میں دونوں کے پاس پاورز ہیں کہ وہ اس پر قانون سازی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مشترکہ فہرست میں شامل امور پر مرکزی یا صوبائی حکومتوں کو مساوی اختیار تو ہیں، لیکن اگر ان کے صوبائی اور مرکزی قوانین میں تصادم ہو تو اس صورت میں صوبائی قانون کالعدم سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ڈیارکی سسٹم تھا، ڈیارکی مین 2 عملی نظام تھا وہاں۔ اب اس میں دو آپ سمجھ لیں کہ سسٹم تھے کہ ایک تو ایک کی روح سے اختیارات عوام کے منتخب نمائندوں کو، اور دوسرا گورنر جنرل کے نامزد نمائندوں میں اختیارات کو تقسیم کیا گیا۔ اب یہ میں سمجھاتی ہوں آپ کو۔ ایک تو نمائندوں کو 2 حصوں میں آپ سمجھ لیں تقسیم کر لیا۔ ایک سائڈ پہ وہ نمائندے ہیں جن کو عوام نے منتخب کرنا ہے، عوام کے پاس چوائس ہے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف وہ نمائندے ہیں جن پر عوام کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، وہ گورنر جنرل نے خود ہی نامزد کرنے ہیں۔ اچھا، عوامی نمائندوں کو دیے جانے والے محکموں کو ٹرانسفر سبجیکٹ کہتے ہیں، اور نامزد نمائندوں کو دیے جانے والے محکمے کو ریزروڈ سبجیکٹ کہتے ہیں۔ یہ آپ کو نام سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر 1935 کے جو ہمارا ایکٹ تھا اس میں کیا ہوا کہ گورنر جنرل کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے۔ ملک کا سمجھ لیں کہ سربراہ گورنر جنرل ہے جسے بہت وسیع اختیارات حاصل ہیں، اور اسے اب گورنر جنرل جو ہے اس کو عوام نے اپنی چوائس سے نہیں چننا، بلکہ اسے تاج برطانیہ کی طرف سے، برطانیہ کے تاج برطانیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس وقت برطانیہ میں جس کی حکومت ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے یا ملکہ ہے، آپ کو پتہ نا وہاں پر شاہی خاندان ہے، تو اس کو وہ تاج برطانیہ کہتے ہیں۔ تاج برطانیہ یعنی اس پاور کا نام ہے، اور تاجدار اس بادشاہ کو کہتے ہیں بچوں۔ یہ آپ کی بکس میں نہیں لکھی ہوتی باتیں، جو میں آپ کو، کیونکہ ظاہر ابھی آپ یہ 2nd ایئر کی بک ہے، یہ ماسٹر لیول کی باتیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی درمیان میں بتا دیتی ہوں، تو آپ نے ان کو ضرور دھیان میں رکھنا ہے۔ تاج وہ پاور ہے جو تاجدار کے پاس ہوتی ہے، اور تاجدار کون ہے؟ وہ بادشاہ یا ملکہ جس کے پاس اس وقت برطانیہ میں حکومت ہے۔ اچھا، اب اس چیز کو آپ دیکھ لیں کہ منتخب کرنے میں اور نامزد کرنے میں فرق ہے۔ منتخب آپ کی عوام نے آپ کو کرنا ہے، اور نامزد آپ کو جو حکومت کی طرف سے نامزد کر دیا جاتا ہے کہ بھئی بس یہی ہے۔
اچھا، اب جو مین پارٹس تھی، دفاع ہے، آپ کا امور خارجہ ہے، مذہبی امور ہیں، قبائلی علاقوں کا انتظام ہے، وہ براہ راست جو ہے گورنر جنرل کے سپرد تھا، اور اس کے مقصد کے لیے اسے 3 مشیروں پر مشتمل انتظامی کونسل بنانے کا اختیار دے دیا گیا۔ اب یہ انتظامی کونسل وہی ہے جس سے اب ہم اپنی اس کی جو امینڈمنٹ کر کے اور اس میں تبدیلی کر کے اب اس کی جو نئی موجودہ شکل ہے اس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب بھی ہم کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی لیجسلیچر کی کیا نوعیت ہوگی، آیا وہ یونی کیمرل ہوگی یا بائی کیمرل ہوگی۔ یونی کیمرل مین یک ایوانی مکنہ، اور بائی کیمرل لیجسلیچر مین 2 ایوانی مکنہ۔ تو 1935 کے ایکٹ میں بھی بائی کیمرل لیجسلیچر تھی، 2 ایوانی مکنہ تھی، ابھی بھی آپ دیکھ لیں تاحال پاکستان میں 2 ایوانی مکنہ ہے، انڈیا میں 2 ایوانی مکنہ ہے، برطانیہ میں 2 ایوانی مکنہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ امریکہ میں 2 ایوانی مکنہ ہے۔ تو یہ بائی کیمرل لیجسلیچر یعنی جو آپ کی مکنہ ہے وہ 2 ہاؤسز پر مشتمل ہوگی۔ اچھا، ان کے اس وقت جو ٹوٹل اراکین تھے وہ 375 تھے، اور ان کی مدت جو کتنی تھی 5 سال تھی۔ یہ بچوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے نہیں پتا آپ لیکچر دھیان سے سنتے ہیں کہ نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو ساری عمر کام آئیں گی، اور یہ MCQs میں ضرور آ جاتی ہیں۔ سو آپ لیکچر کو بار بار سنا کریں اور دھیان سے۔ اچھا، جو 375 ان کے ممبرز تھے ان کی کتنی مدت ہے؟ 5 سال۔ اچھا، اب ان میں ریاستوں میں سے اب 375 ٹوٹل ہیں، اب دیکھیں دھیان سے سنیں، 375 کتنے ہیں؟ 375، اب یہ ٹوٹل ہیں، اب ان میں سے 125 صوبوں سے لیے جائیں گے، اور 125 ریاستوں میں سے، اور 250 صوبوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے ریاستیں اور صوبے؟ آپ کو پتہ ہے نا، سب کانٹیننٹ تھا، برصغیر میں ریاستیں بھی تھیں، جن ریاستوں کے الگ سے راجا تھے، مہاراجا تھے، اور جیسے ریاست بہاولپور پاکستان میں شامل ہو گئی تھی، یہ دکن کی ریاستیں، یہ سارا ٹاپک میٹرک تک آپ نے سارا یہ پڑھا ہوگا، ریاستوں اور صوبوں کا جو کانسیپٹ ہے۔ اچھا، ریاستوں کے نمائندے والیان ریاست نامزد کرتے تھے، یعنی ریاستوں کے والی تھے جو، جبکہ صوبوں کے اراکین کو عوام منتخب کرتے تھے، لیکن ریاستوں نے اپنے نمائندے اسمبلی میں نہ بھیجے۔ اچھا، سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا، یہ وہاں پر ایک نیا عہدہ رکھا گیا تھا، وزیر ہند کا عہدہ، جو 1858 میں انہوں نے انگریزوں نے بنایا تھا، اس سے پہلے تو ظاہر ہے اس کا کانسیپٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی انہوں نے اس کی تعداد زیادہ سے زیادہ 5 اور کم از کم 3 رکھی۔ فیڈرل کورٹ، اس کورٹ کے تحت ایک اعلیٰ ترین عدالت قائم کی گئی، جیسے ہمارے ملک میں سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس طرح وہاں پر اس وقت کے فیڈرل کورٹ آف انڈیا کے نام سے اعلیٰ ترین عدالت قائم کی گئی۔ جیسے ابھی دیکھیں نا، سپریم کورٹ کو اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب اعلیٰ ترین عدالت ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا نام وہاں پر اعلیٰ ترین عدالت تھا، یعنی فیڈرل کورٹ آف انڈیا، جو ایک چیف جسٹس اور 6 ججز پر مشتمل تھی، اور اس کے فیصلوں کے خلاف پریوی کونسل میں اپیل کی جا سکتی تھی۔ ریزرو بینک آف انڈیا، یہ آپ نے بار بار نام پڑھا ہوگا جب پاکستان کی ابتدائی مشکلات اور یہ وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ریزرو بینک آف انڈیا کا نام بھی آتا ہے۔ ایکٹ کی روح سے ریزرو بینک آف انڈیا قائم کیا گیا۔ بینک کا مقصد ملکی سرمایہ کا تحفظ اور اس کا مناسب استعمال تھا۔ بینک کو یہ اختیار بھی تھا کہ وہ کرنسی نوٹوں کا اجرا کر دے وہاں پر۔ اچھا، فیڈرل پبلک سروس کمیشن 1935 کے ایکٹ کے تحت قائم کیا گیا، یعنی کہ یہ وفاقی سرکاری ملازمین کی بھرتی کے لیے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن یہ پاکستان میں بھی ہے نا، جس کے تھرو ہم CSS کرتے ہیں، جیسے پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے جس کے تحت آپ کے لیکچرز اور یہ سارے لوگ بھرتی ہوتے ہیں۔ تو 1935 کے ایکٹ کے روح سے بھی وہاں پر ایک فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا اجرا کیا گیا۔ اچھا بچوں، آج کا لیکچر بہت ٹیکنیکل تھا، اس میں چھوٹی چھوٹی کنڈیاں تھیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو آپ نے
ध्यान से सुनिए, थोड़ा टफ लगेगा, मुझे पता है फर्स्ट टाइम, लेकिन जब आप इसको 1 से 2 बार सुनेंगे और फिर पढ़ेंगे तो फिर आपको निहायत इजी लगेगा। और ये MCQs में मैं बार बार बात को दोहरा रही हूँ कि ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। सो आपने ध्यान में रखना है। और आज मुझे सारे बच्चों ने फीडबैक देना है कि आपने सुना है, समझ आई है और क्या समझ नहीं आई। ओके, अल्लाह हाफिज़।